تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے والدین کے حقوق، والدین کے اطاعت و فرما برداری، کس طریقے سے والدین کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور دنیا کے اندر جتنے ساری چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ لیکن انسانوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو انسانوں کے پیدائش کا ذریعہ جو ہے وہ والدین ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اوروں کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وہیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ہم کون سا ایسا کام کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن سکیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ ہم بن سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر پوچھنے والے نے دوسری مرتبہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سے عمل ہم کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن سکے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنی ہے۔ ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، فوراً اس کے بعد فرمایا ہے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا لفظ آپ کو آئے گا کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنی ہے۔ جب ہمارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر اف سے زیادہ چھوٹی الفاظ کوئی ہے ہی نہیں ہے، اف سے زیادہ چھوٹی الفاظ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں اف تک بھی نہیں کہنی ہے۔ یہ اف ہوتا کیا ہے؟ ہم کیسے اف کریں؟ اف کیسے کرتے ہیں؟
جیسے اگر ہمارے والدین ہمیں کہیں بھیجتا ہے، کہیں دور تک اگر ہمیں بھیجتا ہے کوئی سامان لانے کے لیے، ایک مرتبہ ہم لے آتے ہیں، لیکن وہیں اگر دوسری مرتبہ بھیجتا ہے ہم دوسری مرتبہ لے آتے ہیں، لیکن اگر 2-3 مرتبہ لگاتار اگر بھیجتا رہے تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کیا بار بار ایک ہی جگہ بھیجتے ہو، کیا بار بار ایک ہی جگہ بھیجتے ہو، جو سامان لانا ہے آپ ایک ساتھ میں کیوں نہیں بتلا دیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے حق میں اس طریقے کے بھی جملے نہ ادا کرو کہ اف تک بھی نہ کہو، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنی۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور نہ اپنے والدین کو جھڑکنا ہے، وقل لہما قولا کریما، جب بھی آپ اپنے والدین سے بات چیت کریں قولا کریما، اچھے انداز میں بات چیت کر لیے۔ کبھی بھی ہم اپنے والدین سے بات چیت کریں گے ہمیں نہایت ہی نرم لہجے میں بات کرنا ہے، ہمیں اپنے والدین کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، اونچا نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج کل بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ فرض ہے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، تم اپنے والدین کے لیے اپنی رحمت کے بازو کو بچھا دو، اپنے والدین کے لیے اپنے رحمت کے بازو کو جھکا دو، پھیلا دو۔ یہ رحمت کے بازو کیسے ہوتے ہیں؟ رحمت کے بازو کیسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ رحمت کے بازو، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین کام کر رہے ہیں، محنت و مشقت کر رہے ہیں، اگر آپ وہاں موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ماں باپ جو کام کر رہے ہیں اس کو اس کام سے ہٹا دیا جائے، چھوڑا دیا جائے اور خود وہ کام ہم کرنے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو، اس کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو جھکا دو۔ اس کے باوجود بھی ہم ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، کبھی بھی ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کرتا رہا کرو کہ الہ العالمین جس طریقے سے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا، اے اللہ تو بھی ان پر ویسا رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا تھا ویسے ہی تو ان پر رحم فرمانا۔ میرے بھائیوں یہاں ایک نقطہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے، ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں بیان فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر ویسے رحم فرمانا جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن سے پالا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپنے کو یاد دلا کر کے دعا کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرو، اپنے والدین کے حق میں اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے بچپنے کو یاد دلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ کس لیے میرے بھائیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپنے کو یاد دلا کر کے دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں عقل و شعور کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، کون سی چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اگر ماں ہماری چولہے کے پاس روٹیاں بنا رہی ہوتی ہے، ہم ماں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں،
आग को छूने की कोशिश करते हैं, आग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि अगर आग को हम छुएंगे तो ये आग हमें जला सकती है, अगर हम किसी नुकसानदेह चीजों की तरफ जाएंगे तो वो नुकसानदेह चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम आग की तरफ बढ़ते हैं, हमारी वालिदैन, हमारे माँ बाप हमें आग को छूने से रोकते हैं। हमारे माँ बाप अगर हम किसी नुकसानदेह चीजों की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमें नुकसानदेह चीजों को छूने से रोकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वही बचपन के हवाले को देकर के अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ करने के लिए कहा है, इलाहुल आलमीन, जिस तरीके से हम दुनिया के अंदर कोई आग छूने से मेरे वालिदैन मुझे रोका कर देते, मेरे माँ बाप मुझे बचाया करते थे, इलाहुल आलमीन तू मेरे माँ बाप को वैसे ही जहन्नम की आग से बचा लेना। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से हम दुनिया के अंदर किसी नुकसानदेह चीजों की तरफ बढ़ते थे, किसी गड्ढे की तरफ बढ़ते थे, मेरे वालिदैन मुझे उस गड्ढे में गिरने से रोका करता था। ऐ अल्लाह, तू मेरे वालिदैन को भी वैसे जहन्नम के गड्ढे में गिरने से रोक लेना। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए बचपने को याद दिला करके दुआ करने के लिए कहा है कि जिस तरीके से हम बचपन में कोई भी चीज का शौर नहीं था, लेकिन माँ बाप हमारी तमाम चीजों से रक्षा करते थे, तमाम परेशानियों से हमें बचाने की कोशिश किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए बचपने का हवाला दे करके दुआ करने के लिए कहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मानिए, अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान मानिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा दुआ करते रहिए कि अल्लाह हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर देर तक बाकी रख। और अगर हमारे वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अगर हमारे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी कब्रों को तो कुशादा कर दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमेशा हम और आप अपने वालिदैन के हक में ये दुआ करते रहे, क्योंकि हम और आप नहीं जानते हैं कि हमारे वालिदैन वहाँ कब्र में किस हाल में हैं, कैसे दौर से वहाँ गुजर रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर हमारे वालिदैन जहन्नम में हैं, अगर जहन्नम की आज़ाब में जल रहे हैं, तो हमारे वालिदैन हमारी एक एक दुआ का मोहताज हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी हम और आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अपने वालिदैन के हक में ज़रूर दुआ करें कि इलाहुल आलमीन तो हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। आइए एक हदीस देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक माँ का मर्तबा ज्यादा बड़ा है या बाप का मर्तबा ज्यादा बड़ा है। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, मेरा हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? यानी माँ बाप में से मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? बाप ज्यादा मुस्तहिक हैं या फिर माँ ज्यादा मुस्तहिक है मेरे हुस्न सुलूक के? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुका, तुम्हारी माँ। पूछने वाले ने फिर पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा मन, फिर कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा उम्मुका, फिर तुम्हारी माँ। पूछने वाले ने फिर पूछा अल्लाह के नबी, सुम्मा मन, फिर कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सुम्मा उम्मुका, फिर तुम्हारी माँ। पूछने वाले ने 3 मरतबा लगातार यही सवाल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों मरतबा यही जवाब दिया। जब पूछने वाले ने पूछा सुम्मा मन, फिर कौन, चौथी मरतबा जब पूछते हैं सुम्मा मन, फिर कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा अबूका, फिर तुम्हारा बाप। यानी बाप से 3 गुना माँ का मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बड़ा है। क्यों?
کیونکہ ماہی ہیں جنہوں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں تھک تھک کر کے رکھا ہے، اور پھر جب آپ کی پیدائش ہو جاتی ہے، جب آپ اس دنیا کے اندر قدم رکھ لیتے ہیں، تو وہی ماں آپ کو 2 سال تک سینے سے لگا کر کے رکھتی ہے اور 2 سال تک اپنے چھاتی سے دودھ پلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ماں کا مرتبہ والد سے 3 گنا بڑھ کر کے ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، والد سے 3 گنا بڑھ کر کے ہے، اس کا مطلب آپ یہ نہیں سمجھیے کہ ہم صرف ماں کی ہی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ آپ جان لیجئے اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بیچ کا دروازہ ہے، خواہ تم اسے محفوظ رکھو یا ضائع کر دو۔ میرے بھائیو، باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں باپ کو بھی راضی رکھنا ہوگا، باپ کو بھی خوش رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر دروازہ ہی خراب ہے، اگر دروازہ ہی لوک ہے تو پھر ہم اور آپ اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو دونوں کو، ماں کو بھی باپ کو بھی، دونوں کو بھی خوش رکھنا ہوگا، دونوں کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی۔ اللہ نے جو مقام بتایا ہے ماں باپ کا کیا ہے، ہمیں اس مقام کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم اور آپ جنت میں جا پائیں گے۔ ورنہ اگر ہم اور آپ ماں باپ کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، ماں باپ کے ساتھ ہم ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کسی بھی اچھی طریقے سلوک نہیں کریں گے، تو پھر ہم اور آپ چاہے کتنوں بھی نماز پڑھ لے، کتنوں بھی روزہ رکھ لے، کتنوں بھی صدقہ و خیرات کر لے، کتنوں بھی حج کیوں نہ کر لے، لیکن ہم اور آپ جنت میں نہیں جا پائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اب اگر دروازہ ہی بند ہو جائے پھر ہم اور آپ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ایک چیز اور میرے بھائیو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، بھائی کون دیکھنے گیا ہے؟ مرنے کے بعد ہم اور آپ کھا پی اس دنیا میں کھا پی لیں گے، موج مستی کر لیں گے، مر جائیں گے، آگے پیچھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ کون دیکھنے جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اگر ہم اور آپ والدین کے حکم کو مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ اگر کبھی کبھار ہم اور آپ کسی مصیبت میں پڑ جائیں گے، کبھی کبھار ہم اور آپ کہیں مشکلات میں پھنس جائیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے والدین کا حوالہ دے کر کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو گے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب ہم اور آپ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے ہی نہیں، پھر حوالہ کس کا دیں گے؟ حوالہ ہم اور آپ کس کا دیں گے؟ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے والدین کا حوالہ دے کر کے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نہیں آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے تینوں ایک غار میں چھپ جاتے ہیں۔ غار ایک پہاڑ کے نیچے واقع تھا، موسلادھار دھار بارش میں پتھر کی ایک بھاری چٹان اوپر سے پھسل کر غار کے منہ پر گری، غار کا منہ بالکل بند ہو گیا، تینوں اس میں قید ہو کر رہ گئے۔ چٹان اتنی بھاری تھی کہ تینوں مل کر اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے، بڑی مصیبت کی گھڑی تھی۔ تینوں نے اللہ کو یاد کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نیک عمل یاد کرو جس میں خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہو، اور ہر ایک اپنے اسی عمل کا حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید ہماری یہ مشکل کو حل عطا فرمائے اور یہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ جائے۔
ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں چرا کر کے ان سب کی خبر گیری کرتا تھا، جب میں شام کو واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ دو کر کے اپنے والدین کو پلاتا اور میں بچوں کو پھر بعد میں پلاتا۔ ایک دن بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گیا، جب واپس آیا تو رات ہو چکی تھی، میں نے دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں، میں نے اپنے عادت کے مطابق دودھ دوہا اور دودھ کا برتن یہ والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ والدین کو جگاؤ اور اس کی نیند میں خلل ڈالو، اور مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بال بچوں کو پلا دو۔ بچے میرے قدموں کے پاس بھوک کے مارے روتے رہے، چیختے رہے، لیکن میں نے والدین سے پہلے انہیں پلانا مناسب نہیں سمجھا، اور میں دودھ کا برتن لیے والدین کے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ آسمان نظر آنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور چٹان اتنی کھسک گئی کہ آسمان نظر آنے لگے۔ دیکھ رہے تینوں مل کر کے جو پتھر ہٹا نہیں پا رہے ہیں، تینوں مل کر کے اس پتھر کو غار کے منہ سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹا پا رہے ہیں، لیکن جب ایک نے ماں باپ کا حوالہ دیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بوڑھے ماں باپ تھے، میں صرف یہ مناسب نہ سمجھا کہ ہم والدین سے پہلے اپنے بال بچوں کو دودھ پلا دو، اور دودھ کا برتن لیے والدین کے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ آسمان نظر آنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمائی اور چٹان اتنی کھسک گئی کہ آسمان نظر آنے لگے۔ دوسرے نے دوسرا حوالہ دیا کہ میں نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا تھا کچھ کلو دھان کے عوض، انہوں نے بیچ ہی میں اپنی مزدوری مانگی، کام چھوڑ کر کے جانے لگا، مزدوری مانگی، میں نے اجرت اس کے سامنے، مزدوری اس کے سامنے رکھ دی، اس نے اس کو لیا نہیں بلکہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میں اس کے دھان کو برابر بوتا رہا یہاں تک کہ اس کی خرید و فروخت سے بہت سی گائیں اور چرواہوں کو جمع کر لیا۔ کچھ دن کے بعد وہی شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ سے ڈرو میرا حق دے دو، اللہ رب العالمین سے ڈرو میرا حق دے دو۔ میں نے کہا جاؤ گائیں اور چرواہوں کو لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے بھائی مذاق کیوں کر رہے ہو، کچھ کلو دھان کے عوض آپ کے یہاں مزدوری پر رکھے تھے، پھر یہ گایوں اور چرواہوں کو کیسے دے رہے ہو، مجھ سے مذاق مت کرو۔ وہ شخص کہتا ہے میں تم سے مذاق نہیں کرتا ہوں، یہ تمہاری ہی جو تم نے مزدوری کی تھی تھوڑا سا دھان، اسی دھان کو میں برابر بوتا رہا اور اس کی خرید و فروخت سے یہ ساری گائیں اور چرواہے ہیں، جاؤ تم ساری گائیں اور چرواہوں کو لے جاؤ۔ وہ شخص ان تمام گائیں اور چرواہوں کو لے جاتا ہے۔ وہ شخص دعا کرتے ہیں الہ العالمین اگر میں نے یہ کام صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں اور چٹان غار کے منہ سے ہٹ جاتی ہے، تینوں صحیح سالم نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے ماں باپ کا حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، لیکن شرط ہے سچے دل سے دعا کریں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر ہم اور آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے ہی نہیں تو پھر کس کا حوالہ دیں گے؟ میرے بھائیوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کو ناراض کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ماں باپ کو اتنا کبھی مت ستائیے کہ ان کی زبان سے بد دعا نکلے۔ میرے بھائیوں یہ جان لیجئے اگر ماں باپ بد دعا دے دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور آپ کو بد دعا لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میں جو والدین ہیں، جو بزرگ ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں چاہے ہمارے والدین جیسے بھی غلطی کرے لیکن بچے اپنے ہی ہیں، ان کو معاف کر دیا کیجئے، ان کو سمجھایا کیجئے، لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے بد دعا مت نکلیے۔ ویسے وقت ہو چکا ہے لیکن بتا دیتا کہ جریج رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی متقی صحابی تھے،
لیکن وہ ان کی ماں نے تھوڑے سا بددعا دے دی تھی کہ جب تک تو کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے تمہاری وفات نہ ہو۔ اتنے بڑے صحابی، کافی متقی پرہیزگار، عبادت میں ان کی کوئی کمی نہ ہو، گھر چھوڑ کر کے جا کر کے جنگل میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا تاکہ عبادت کرنے میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو، لیکن ان کی ماں نے بددعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بددعا کو قبول فرما لیا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں بددعا نہ کریں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اگلا جمعہ اولاد کی تربیت پر بولیں گے، اس وقت اس واقعے کو جریج والا واقعہ ضرور بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا پکے سچے نماز کا پابند بنائے۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، اور جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ تو ایمان کی حالت میں ہو، آمین آمین علیہ البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔